السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ دوستوں، جرمنی آنے سے پہلے ہم سب کا ایک خواب ہوتا ہے کہ یہاں لائف سیٹ ہو جائے، اچھی جاب مل جائے اور آسانی سے کسی اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے کوئی گھر مل جائے۔ لیکن ریالٹی اس سے اب بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ آج سے 10-12 سال پہلے جرمنی میں گھر رینٹ پہ لینا بالکل بھی مشکل نہیں تھا، بہت آسانی سے اور سستے رینٹ پہ گھر مل جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ گھر کا تلاش کرنا ہے۔ پہلے تو گھر ملتا ہی نہیں ہے کہ بہت کم تعداد کے اندر جو ہے وہ گھر جو ہیں کرائے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا کہ سب سے بڑی مشکل کرائے پہ مکان لینے میں جرمنی میں پیش کہاں آتی ہے۔ گھر ملنا مشکل ہے۔ آج کل سب سے بڑا چیلنج گھر کی تلاش بن چکا ہے۔ سب سے پہلی مشکل گھر کا ملنا ہے، گھر کو تلاش کرنا ہے، اس کی سرچ کرنا ہے۔ اور جب کوئی گھر رینٹ کے لیے، کرائے کے لیے مل جاتا ہے کہ یہ گھر رینٹ کے لیے دستیاب ہے، تو اس سے بھی بڑی مشکل جو ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب مالک مکان گھر کو دیکھنے کے لیے بلاتا ہے اور جب ہم وہاں خوشی خوشی جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، تو وہاں 40-50 لوگ پہلے سے کاغذات ہاتھ میں پکڑ کے پہلے سے 40-50 لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ پھر ان لوگوں میں سے جو مالک مکان ہے وہ لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، جیسے کوئی جاب کا انٹرویو ہو، اب ظاہر ہے جو مالک مکان ہے وہ اگر جرمن ہوگا تو وہ جرمن لوگوں کو ہی پریفر کرے گا، ان کو ہی ترجیح دے گا۔ تو دوستو، آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں۔ یہاں ایک شفا رپورٹ ہوتی ہے، وہ دینی پڑتی ہے، سیلری سلپس دینی پڑتی ہیں، ورک کا جو کام کا آپ کا جاب کا جو ہوتا ہے کانٹریکٹ وہ آپ کو دینا پڑتا ہے، اور آپ کے جو لیگل ریزیڈنس پرمٹ ہے یا جو بھی آپ کے پاس یہاں کاغذات ہیں وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ اب اگر ان میں سے ایک بھی مس ہو جاتا ہے تو گھر ملنے کے چانس ہمارے ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری بڑی مشکل جو آج کل پیش آ رہی ہے، یہ اب جو سب سے بڑی مشکل یہ آتی ہے کہ گھر ملتا ہے، اگر آپ سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر اس گھر کا جو اپارٹمنٹ کا جو کرایہ ہے، رینٹ ہے، وہ ادا کرنا بھی ایک بڑی مشکل ہے۔ چھوٹے سے گھر کا 800 سے 1200 1500، پھر جیسے جیسے آپ بڑی سٹیز کی طرف جائیں گے تو رینٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور اگر آپ کی فیملی ہے اور فیملی میں آپ 3 سے 4 لوگ ہیں، یا آپ کے 3-4 بچے ہیں اور اس طرح 5-6 لوگ ہیں، تو پھر تو سمجھیں کہ آپ کی لگ گئی۔ دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جرمنی کے اندر، جو غیر ملکی ہیں ان کو پریفر نہیں کیا جاتا، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو حالیہ عدالتی ایک فیصلہ ہے، جس میں ایک پاکستانی عورت نے ایک جو پراپرٹی ڈیلر تھا اس کے اوپر کیس کیا، اور کیس کر کے وہ کیس جیتی بھی، اور 3000 یورو اس پراپرٹی ڈیلر کو، اس عورت کو دینے پڑے، اس پاکستانی خاتون کو دینے پڑے، کہ اس نے سیم ڈے پہ سیم مکان کے لیے اپلائی کیا اپنے اصل نام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی کوئی جو ہے مکان دیکھنے کے لیے کوئی ڈیٹ ہی خالی نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک جرمن نام کے ساتھ اپلائی کیا، تو اس کو بزشتگونگ ترمین یہاں کہتے ہیں، کہ مکان دیکھنے کے لیے جو ہے اپوائنٹمنٹ دے دی۔ تو اس کے اوپر وہ عدالت چلی گئی کہ یہ تو بالکل جو ہے وہ غلط بات ہے، تو اس کے اوپر عدالت نے اس کو جرمانہ کیا۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے جرمنی کے معاشرے میں، یہ بن گئی ہے کہ رینٹ بہت زیادہ ہیں، فارنر کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی جاتی۔ سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کی فیملی اور آپ کو ایک اچھا گھر نہ مل رہا ہو۔ آپ روز سرچ کرتے ہیں، روز مکان ڈھونڈتے ہیں، روز امید لگاتے ہیں، روز جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ مایوسی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو دوستو، لیکن پریشان نہیں ہوتے اس سے، آپ مکان تلاش کر رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی جو پراپرٹی ڈیلر ہیں جو مکان آپ کو دکھاتے ہیں، اگر ان سے آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ پرائیویٹ طور پہ جو ہیں، جن لوگوں نے پرائیویٹ لگائے ہوتے ہیں، وہ ذرا سے مہنگے ضرور ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے کیسوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ مکان دے دیتے ہیں۔ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بجائے یہ جو آپ انہیں کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر، ان سے یہ غیر ملکیوں کے ساتھ اتنا اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے جتنا پرائیویٹ جرمن آدمی جو ہے وہ غیر ملکیوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ اس معاشرے کی ایک اور حقیقت ہے، اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ پرائیویٹ طور پہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اس کے تو وہ آپ کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو میرا یہ ولاگ آج کا کیسا لگا، اور آپ کا اس بارے میں کیا تجربہ ہے، اس کے اوپر ضرور آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔